گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کافی ہے دوست کے طور پر بھی، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ سبحان اللہ۔ عبادت کرنے والے دوسروں کو دکھ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کرنے والے نہیں۔ اور اگر زندگی میں کبھی کوئی آپ سے کہے کہ یقین معجزوں کا سبب بنتا ہے تو یقین کر لیجئے گا، کیونکہ یہی سچ ہے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیشہ اپنے دل کی بے سکونی اور بے قراری کا مسئلہ اپنے رب کے حضور لے کے جائیے۔ وہ مالک نوازنے والا ہے، ہر حل کرنے والا ہے، وسیلہ وہی میسر کرنے والا ہے، اسی کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پر دکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یا اللہ، دل صرف تجھ سے ہے وابستہ، جو تو نہ ہو تو بس یہ ایک عمارت ہے خستہ۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے۔ ساری کائنات بھی اگر تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پہ کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ تھوڑا اجنبی ہی رہنے دو مجھے، کئی بار خاص سے عام ہوا ہوں میں۔ بدگمان ہم سے کچھ لوگ ہیں تو کیا کریں، ہم سے ہر ذہن کے جالے تو نہیں اتارے جاتے۔ اپنے اندر کو کھا گیا ہوں میں، اپنے اندر کو کھا گیا ہوں میں، خود میں رہنا مذاق تھوڑی ہے۔ گر مانگا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اب مانگ رہا ہوں تو خدا مانگ رہا ہوں۔ اگر قرآن کریم نے کسی چیز یا عمل کو حرام قرار دے دیا ہے تو وہ حرام ہی ہے۔ آپ کی رائے یا سوچ کی اللہ کے فرمان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ میری خواہش کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ درد جو دے کسی کو میں وہ انسان نہیں، خامیاں مجھ میں بھی ہیں مگر میں بے ایمان نہیں۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے تو اسے مثبت میں بھی دو منفی نظر آ جاتے ہیں۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں دو اختلاف زیادہ آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب حساب برابر کرتا ہے
تو پورا حساب برابر کر دیتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے، آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی، میں بھی راضی۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔